بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کی جو نیو بک ہے 2024 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اس کے یونٹ نمبر 3 کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اور پیج نمبر 31 کی آج ہم ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں. یہ بک تھوڑی سی یہ نیو بھی ہے اور مشکل بھی ہے، تو بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس حوالے سے جو کچھ کمی رہ گئی ہے، جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، اس کو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو جائے. سو اس پیرے کو ہم سٹارٹ کریں گے. پیج 30 کی آخری لائن رہ گئی تھی، اسٹارٹس فرام پریویس پیج، لاسٹ سینٹینس سے ہم کریں گے. تو شروع کرنے سے پہلے اس کے علاوہ گلوبلائزیشن، عالمگیریت، یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے. اس میں میڈیا کا کردار، اس میں بہت سی چیزیں، تجارت، بزنس، ٹریڈ، بہت ساری چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. دا انٹروڈکشن آف 4G and 5G technologies had dramatically increased the speed and responsiveness of mobile and wireless. 4G اور 5G ٹیکنالوجی کا جو تعارف ہے، اس نے ایک ڈرامائی انکریز کا مطلب بڑھایا ہے اس کی سپیڈ کو، ڈرامائی انداز میں اس کی رفتار کو بڑھایا. یہ دو ٹیکنالوجیز ہیں، 4G ہے، 5G ہے. اس نے اس چیز کو بہت بڑھایا ہے. کس کو بڑھایا ہے؟ گلوبلائزیشن کو. گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ عالمگیریت، پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے. اینڈ رسپانسونیس آف موبائل اینڈ وائرلیس، موبائل اور وائرلیس، ان کے مؤثر جواب، ان کے جو ہے مؤثر استعمال نے اس کو اور زیادہ بہتر کیا ہے. رسپانسونیس کا مطلب ہوتا ہے جواب دہی، رسپانس اس سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دہی. گلوبلائزیشن changes the way nations, business and people interact. گلوبلائزیشن نے بدل دیا ہے قوموں کو، کاروبار کو، بزنس کاروبار، اینڈ پیپل انٹریکٹ، اور لوگوں کا آپس میں رابطہ. انٹریکشن ہوتا ہے میل جول، آپس میں رابطہ، بات چیت. اسپیسیفکلی، خاص طور پر، اٹ چینجز دا نیچر آف اکنامک ایکٹیویٹی امنگ نیشنز بائی ایکسپینڈنگ ٹریڈ. خاص طور پر اس نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس نے اس کی نیچر کو، نیچر آف اکانومک ایکٹیویٹی، معاشی سرگرمیوں کی جو سوچ ہے اس کو بدلا ہے. امنگ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، امنگ زیادہ کے درمیان، بٹوین جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو کے درمیان، امنگ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کے درمیان. امنگ نیشنز، قوموں کے درمیان. بائی ایکسپینڈنگ، ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. ٹریڈ، تجارت کو. اوپننگ گلوبل سپلائی، کہ پوری دنیا نے رسد کو کھولا ہے. سپلائی کا مطلب بھیجنا، چیز بھیجنا. چینز، سپلائی چینز اینڈ پرووائڈنگ ایکسیس، اور مہیا کی ہے. پرووائڈ کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا، پرووائڈ کا جو ہے مطلب کہ دینا. گیو، بیسٹوڈ، پرووائڈ کی یہ میں نے. ایکسیس، ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے رسائی. ایکسیس کا مطلب ایک چیز کی دوسری جگہ پہ پہنچ. ٹو نیچرل ریسورسز، ایکسیس ٹو نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل. نیچرل، قدرتی ریسورسز، وسائل تک رسائی مہیا کی ہے. اینڈ لیبر مارکیٹ، لیبر مارکیٹ،
اور افرادی قوت. لیبر ہوتا ہے مزدور, مارکیٹ ہوتا ہے مارکیٹ بازار. تو لیبر مارکیٹ تک اس کی رسائی پہنچائی ہے. ریزلٹنٹلی نتیجے کے طور پر ٹریڈ فائنینشیل, ٹریڈ تجارت, فائنینشیل کا مطلب ہوتا ہے معاشی, فائنینشیل ہوتا ہے مالی, ایکسچینج تبادلہ. مالی تبادلہ اینڈ انٹریکشن اور میل جول اکر امنگ نیشنز, قوموں کے درمیان پیدا ہوا ہے. اینڈ آلسو پروموٹ, اور اس نے فروغ دیا ہے. پروموٹ کا مطلب ہوتا ہے ترقی دینا. دا کلچرل ایکسچینج آف آئیڈیاز, ثقافتی تبادلہ نظریات کا, خیالات کا. اٹ ریمووز دا بیریئر, یہ اس نے رکاوٹیں ہٹا دی. بیریئر جس طرح لگا ہوتا ہے سامنے کہ بیریئر سے آگے آپ نہیں جا سکتے, تو گلوبلائزیشن نے وہ بیریئر, وہ رکاوٹ ہٹا دی ہے. سیٹ بائی جیوگرافک پولیٹیکل باؤنڈریز, جو جغرافیائی اور سیاسی رکاوٹیں تھیں, اینڈ پولیٹیکل اکانومیز, اور سیاسی معیشت جو تھی اس کے بیریئرز کو ہٹا دیا ہے, اس کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے. پیرا نمبر 2 ہے میڈیا از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر ٹو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. میڈیا کا اگر ہم اردو میں معنی کریں تو ذریعہ, وسیلہ, لیکن میڈیا اردو میں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس کو ہم میڈیا ہی کہتے ہیں. میڈیا بڑے بڑے شراکت دار, کنٹریبیوٹر ہوتا ہے شراکت دار یا حصہ لینے والا, یہ ایک بہت بڑا حصہ دار ہے ٹو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. ڈیجیٹل کے 2 معنی ہوتے ہیں. ڈیجیٹل کا ایک معنی ہوتا ہے انگلی, یعنی انگلی سے کلک کرنا. ڈیجیٹل دوسرا ہوتا ہے 1 سے لے کر 9 تک جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیجیٹل کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس چیز کو کریں گے وہ ہوگا ڈیجیٹل ہوگا کلک. انگلی کے ساتھ ایک کلک کرتے ہیں تو آپ کو ساری دنیا کی معلومات مل جاتی ہیں. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن عالمگیریت وچ ریفرز, جو کہ ریفر کا مطلب ہوتا ہے حوالہ دینا, ٹو ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن, مختلف ذرائع ابلاغ, مینز ذرائع کمیونیکیشن, ابلاغ یا پیغام رسانی, پیغام ایک سے جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا, لائک ریڈیو, جیسے ریڈیو, ٹی وی, انٹرنیٹ, ETC وغیرہ. میس میڈیا, میس کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر, بہت بڑا. میڈیا از اے سیکشن آف دا میڈیا ڈٹرمائنڈ, دا سیکشن کا مطلب ہوتا ہے شعبہ, جو کہ تعین کرتا ہے. ڈٹرمائنڈ کا مطلب ہوتا ہے تعین کرتا ہے ٹو ریچ اے گریٹر آڈینس, کہ بہت بڑی تعداد میں سامعین تک پہنچا جائے. آڈینس کا مطلب ہوتا ہے سامعین. آڈیو اس طرح کہتے ہیں, آڈیو صرف آواز کو کہتے ہیں, آڈینس سننے والے, سامعین. موسٹ گلوبلائزیشن تھیورسٹ, بہت زیادہ نظریہ ساز, عالمگیریت کے جو نظریہ ساز ہیں, بلیو, یقین رکھتے ہیں دیٹ میڈیا, کہ میڈیا ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول, کہ میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے ان سوسائٹی ان دا ایکسلریشن آف گلوبلائزیشن. ایکسلریشن کا مطلب ہوتا ہے تیز کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا. آف گلوبلائزیشن, عالمگیریت کو میڈیا نے بہت تیزی سے بڑھایا ہے. دا انکریز ان دا امپورٹنس آف اکانومی, اور اس نے بڑھایا ہے معیشت کی اہمیت کو. کلچرل, ثقافتی, اینڈ ٹیکنالوجیکل, اور ٹیکنالوجی. انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی. انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انضمام, یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک نقطے پر اکٹھا ہونا. بٹوین کنٹریز
ممالک کے درمیان ہیز اے گریٹ امپیکٹ، اس کا بہت بڑا اثر ہے آن آور سوسائٹیز، ہمارے معاشروں پر، پرسنل لائفز، ذاتی زندگی پر، انفرادی زندگی پر. گلوبلائزیشن ہیز اے گریٹ انفلوئنس، عالمگیریت کا بہت بڑا اثر ہے آن دا میڈیا پر، اینڈ فردر اٹس امپیکٹ آن اس، اور مزید اس کا اثر ہماری زندگی پر. دا موسٹ ویزیبل افیکٹ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کا سب سے جو ویزیبل کہیں گے کہ جو نظر آنے والا سب سے ظاہری جو اثر ہے، ویژن سے نکلا ہے، موسٹ ویزیبل سب سے زیادہ جو اثر ہے، ویزیبل افیکٹ از وائڈ اسپریڈ کمیونیکیشن، تیزی سے پھیلنے والی، وسیع پیمانے، وائڈ اسپریڈ، وسیع پیمانے پر پیغام رسانی. یہ پیغام دنیا میں ایک جگہ واقع ہوتا ہے، وہ کچھ منٹ نہیں گزرتے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. دا انٹروڈکشن آف نیوز پیپر، اخبارات کا، میگزین رسالوں کا، دا انٹرنیٹ کا، اینڈ ٹی وی ہیز ایمینسلی کا مطلب بہت زیادہ، ہیلپ ٹو اسپریڈ انفارمیشن، مدد کی ہے معلومات کو پھیلانے میں، اینڈ اٹ ہیز ہیلپ پیپل، لوگوں کی مدد کی، ٹو کم ٹوگیدر، اکٹھے ہوں فرام آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں سے. رول آف انٹرنیٹ کا کردار ان دا میڈیا میں، گلوبلائزیشن، عالمگیریت میں. دا انٹرنیٹ ہیز ڈن، پیراگراف نمبر 3 اسٹارٹ ہوا جی. انٹرنیٹ نے کیا ہے ریولوشن، انقلاب برپا کر دیا ہے، ٹو دی امپیکٹ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے اثر کو ان دا میڈیا میں. انٹرنیٹ نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے عالمگیریت میں. دا کنٹریبیوشن آف دا انٹرنیٹ کی شراکت داری یا حصہ داری ان دا رول آف میڈیا کے کردار میں، ہیز چینجڈ اوور دا پاسٹ فیو ایئرس، گزشتہ چند سالوں میں اس نے بدل کر رکھ دیا ہے. اینڈ ہیز انکریزڈ ڈسٹنکٹیولی، اور یہ بڑھ چکا ہے. ڈسٹنکٹیولی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. ان سوسائٹی، معاشروں میں، ڈیجیٹل میڈیا از انٹینسلی ٹرانسفارمنگ. ڈیجیٹل میڈیا نے، انٹینسلی کا مطلب ہوتا ہے شدت سے بدل رہا ہے، ٹرانسفارم. کیا بدل رہا ہے؟ کنزیومر کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنے والا، بیہیویئر، رویہ. جو لوگ میڈیا کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں. اینڈ ٹریڈیشنل میڈیا، بزنس ماڈلز، اور ٹریڈیشنل جو روایتی میڈیا کا جو بزنس ماڈل ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. بی اٹ ایٹ اسکول، چاہے یہ اسکول ہو، اسکول ورک ہو، یا ہوم یا گھر ہو، ایوری باڈی ہیز ایکسیس، ہر بندے کو رسائی حاصل ہے ٹو دا انٹرنیٹ تک دیز ڈیز، آج کل کے دنوں میں. پیپل اسپیشلی اسٹوڈنٹس آر ہیولی ایکٹیو، جو طلباء ہیں بہت زیادہ وہ سرگرم ہیں آن سوشل نیٹورکس، سوشل میڈیا کے اوپر، لائک فیس بک اینڈ لنکڈ ان. جن میں فیس بک ہے اور لنکڈ ان ہے، اس میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. انفیکٹ حقیقت میں دیز سوشل نیٹورک سم ٹائمز برنگ انٹیگریٹی، حقیقت میں در حقیقت یہ سوشل نیٹورک، یہ سماجی جو رابطے کی چیزیں ہیں، سم ٹائم بعض اوقات لاتی ہیں انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. انٹیگریٹی کا مطلب تمام بھی ہے، ہول. انٹیگریٹی کا مطلب سالمیت بھی ہے. تو یہاں پہ انٹیگریٹی، تمام، اینڈ ہولسم، اینڈ ہیلپ پیپل، مدد کرتے ہیں لوگوں کی، اسٹے کنیکٹڈ، جو آپس میں
جڑے رہیں. اٹ ایکٹس ایز اے پلیٹ فارم, ایک جمع ہونے کی جگہ, ٹو سوسائٹی اور بیٹر کنیکٹیویٹی. معاشرے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں, آپس میں رابطے میں رہیں, اور ہینس اس لیے بینگ اویئر, باخبر رہتے ہیں اور اپڈیٹنگ, زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, دیم سیلف, ان کو, ریگارڈنگ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم, کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے. دا مینی ٹائپس آف ایکسچینجز, تبادلے کی بہت سی قسمیں, دیٹ گلوبلائزیشن فیسیلیٹیٹ, جو عالمگیریت فیسیلیٹیٹ کا مطلب سہولت دیتی ہے. کین ہیو بوتھ پازیٹیو, اس کے دو ہیں, پازیٹیو بھی ہیں, مثبت بھی, اینڈ نیگیٹو, اور منفی افیکٹ, اثرات. افیکٹ اور امپیکٹ دو لفظ ہم نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں. اس میں افیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکشن کا نتیجہ, ریزلٹ آف این ایکشن, اور امپیکٹ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قوت اور اختیار اور اثر کے لیے ہوتا ہے. یعنی امپیکٹ کا میننگ یہ ہوگا انفلوئنس آف ایکشن یا فینومینن. امپیکٹ کا مطلب انفلوئنس, اور افیکٹ جو ہے ایکشن کا نتیجہ. تو یہ دو لفظ میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دیں. فار انسٹینس, مثال کے طور پہ, دا ایکسچینج آف پیپل, لوگوں کا تبادلہ, اینڈ گڈس, اور اشیاء کا. یہاں گڈس کا مطلب ہوتا ہے چیزیں, اشیاء کو ہم گڈس کہتے ہیں. اکراس بارڈر, اپنی سرحدوں سے پار. کین برنگ, یہ لا سکتا ہے, فریش آئیڈیاز, تازہ خیالات, اینڈ ہیلپ بزنس, اور مدد کر سکتا ہے تجارت میں. however, تاہم, this movement can also heighten the spread of pandemics. یہ تحریک, موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے تحریک, اس کا جو نیگیٹو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہائٹن کا مطلب, ہائٹ کا مطلب بڑھا سکتی ہے, بڑھاتی ہے. دا اسپریڈ آف پینڈیمک, یعنی عالمگیر وبا, یعنی وبا کی طرح کسی بھی چیز کو فوراً دنیا میں پھیلا سکتی ہے. اینڈ پروموٹ آئیڈیاز, اور خیالات, نظریات کو بڑھاتی ہے. دیٹ مائٹ ڈسٹیبلائز, جو کہ مائٹ کا مطلب ہے کہ ممکن ہے, کہ ہو سکتا ہے, ڈسٹیبلائز, کمزور کر سکتی ہے. پولیٹیکل اکانومیز, سیاسی معیشت کو کمزور کر سکتی ہے, یعنی کہ کسی بھی ملک کوئی حکومت گر سکتی ہے. تو اس کے بعد پیرا نمبر 5, دا ٹرم گلوبلائزیشن از یوزڈ ٹوڈے came to prominence in 1980s. دا ٹرم کا مطلب ہوتا ہے اصطلاح. ٹرم کا مطلب عرصہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ہم یوز کریں گے ٹرم کے دو معنی, تو یہاں پہ ہم کریں گے اصطلاح. گلوبلائزیشن, عالمگیریت کی, از یوز ٹوڈے, جو آج کل استعمال ہو رہی ہے. کیم ٹو پرومیننس, پرومیننس کا مطلب کیا ہے, نمایاں ہوئی 1980 کی دہائی میں. ریفلیکٹنگ سیورل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے بہت سی ٹیکنالوجی کی ترقی کو. دیٹ انکریزڈ انٹرنیشنل انٹریکشن, جس نے بڑھایا بین الاقوامی رابطے کو. آئی بی ایم آپ میں سے شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں, یہ کمپیوٹر تھا. آئی بی ایم نے تعارف کرایا پرسنل پی سی, ذاتی کمپیوٹر. پی سی اس کو کہتے ہیں, پرسنل کمپیوٹر. آج کل تو زمانہ بہت تیز اور جدید ہو چکا ہے, لیکن پہلے پی سی بہت زیادہ عام ہوتا تھا. آج کل تو موبائل جو ہے وہ ایز اے کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے. ان 1981 میں. اینڈ دا سبسیکوینٹ ایولیوشن, سبسیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے
بعد میں. سبسیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. ایوولوشن کا مطلب ہوتا ہے ارتقا. ایوولوشن ارتقا. ایوولوشن کو اگر ہم تھوڑا سا, ارتقا کا لفظ بھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, تو یہ ہوتا ہے گریجول ڈیولپمنٹ آف سم تھنگ. گریجول کا مطلب ہوتا ہے گریجول, بتدریج, آہستہ آہستہ, درجہ بدرجہ. ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ترقی آف سم تھنگ, کسی چیز کی. یعنی 1981 میں ہوا, 2024 چل رہا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ ایوولوشن ارتقا ہوتا گیا. ہوتا ماڈرن انٹرنیٹ, جدید انٹرنیٹ کا. اور 2 ایگزامپل آف ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی کی 2 مثالیں ہیں. دیٹ ہیلپ ڈرائیو انٹرنیشنل کمیونیکیشن, جس نے بین الاقوامی مواصلات یا پیغام رسانی. کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے مواصلات, پیغام رسانی. اور اس نے آگے اس کو بڑھایا. کامرس کا مطلب ہوتا ہے معیشت, روپیہ, پیسہ, دولت, اقتصادیات اینڈ گلوبلائزیشن, اور عالمگیریت کو. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو تو کافی بڑی ہو گئی ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں بتانی تھیں. اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے, سبسکرائب کرنا ہے. یہ دوسرا اس کا پارٹ ہے. پورے بک کا ہم انشاءاللہ کریں گے, ترجمہ بھی کریں گے, اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. آپ نے اس کو لائک لازمی کرنا ہے, سبسکرائب لازمی کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ.